علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 ربیع الاول مرگ یزید ہے اور یزید اس دن واصل جہنم ہوا ہے۔ یہ تاریخ بے حد خوشی کی تاریخ ہے۔ وہ شخص کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور اہل بیت علیہ السلام کو اسیر کر کے اس کے حکم سے دربار میں لایا گیا اور کشا پھرایا گیا، اس لعین کی موت کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں خوشی منانا بے حد ضروری ہے اور تمام عالم اسلام اس تاریخ کو خوشی کی تاریخ سے دیکھتا ہے۔ یزید کا دور حکومت شروع ہوتا ہے رجب سن 60 ہجری سے اور چلتا ہے 14 ربیع الاول سن 64 ہجری تک۔ یزید کا دور حکومت 3 سال اور 9 مہینے ہے اور اس تاریخوں میں اور اپنے دور حکومت میں یزید کے جو کالے کارنامے ہیں وہ تمام عالم اسلام جانتا ہے اور اسی سبب سے اس سے نفرت کرتا ہے۔ یزید کی عمر تقریباً 38 سال ہے اور لحوف کے مطابق اس کے مرنے کا انداز کچھ اس طرح کا ہے کہ یزید ایک روز اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بعض نے لکھا 1000 لشکر کے ساتھ اور بعض نے کچھ کم، اور اس کے ساتھ 10 وہ وفادار ساتھی تھے جو ہر وقت یزید کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ شکار کے لیے نکلا اور تقریباً دمشق سے شام سے یہ 2 دن کی مسافت پر یا 3 دن کی مسافت پر گیا اور وہاں پر شکار گاہ میں جیسے پہنچا تو شام کے وقت اس نے ایک آہو کو دیکھا، اور بعض نے شام کے وقت کی قید نہیں کی ہے، ایک آہو اسے نظر آیا، ایک ہرن نظر آیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی میرے ساتھ نہ آئے اور میں تنہا اس کا شکار کروں گا، اور وہ شکار کے لیے رہوار پہ سوار ہوا، گھوڑے پہ سوار ہو کر کے چلا اور شکار یعنی آہو جو تھا وہ اس سے آگے آگے چلتا چلا جا رہا تھا، دروں اور پہاڑوں اور فراز و پستی سے ہوتا ہوا وہ گزر گیا اور پھر یہ آہو غائب ہو گیا، اس کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور پھر صاحب لحوف کے مطابق کہ وہ پیاس کے عالم میں ایک جگہ پہ پہنچا کہ جہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے انہیں پانی مانگا اور انہوں نے اس کو پانی دیا، اور پھر اس نے کہا کہ تم مجھے پہچانتے نہیں ہو کہ میں کون شخص ہوں، اگر تم مجھے پہچانتے تو میرا بے حد احترام کرتے۔ انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یزید ابن معاویہ امیر المؤمنین امیر المسلمین ہوں، بادشاہ ہوں۔ بھائی اتنا سننا تھا کہ ایک شخص ان میں سے عربی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ تو ہی وہ شخص ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے، اور یہ کہہ کے اس نے تلوار اپنی اٹھائی اور اس پر حملہ کیا، اور تلوار سے جب حملہ کیا تو بعض کہتے ہیں اس کے لگا اور بعض کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے رہوار کی تلوار لگی اور رہوار اسے لے کے دوڑا، بہت تیزی سے دوڑا، اور اس کے دوڑنے کے سبب سے یہ پیچھے کی طرف گرا، پیچھے کی طرف ڈھلک گیا اور اس سے یہ پھر گر گیا اور کشا وہ اس کو کھینچے لے جا رہا تھا۔ حد یہ ہے کہ اس کے استخوان الگ ہو گئے اور سر کہیں، ہاتھ کہیں، یہ سب استخوان الگ ہو گئے جب اس کے، اور یہ نظروں سے ناپید ہو گیا اور پوشیدہ ہو گیا۔ جب اس کے ساتھیوں نے اسے تلاش کیا تو ایک جگہ اس کا رہوار کھڑا ہوا ملا اور اس کی رکاب میں یزید کا بس ایک پاؤں الجھا ہوا تھا، باقی یزید کی لاش کا خاتمہ ہو چکا تھا اور یزید کے استخوان بکھر چکے تھے۔ خیال رہے کہ اسی شخص نے امام حسین علیہ السلام پر ظلم و ستم کی انتہا کی اور اسی کے حکم سے شہید کیا گیا، یہی شہادت امام حسین علیہ السلام کا سبب ہے۔ یہ 38 سال کی عمر میں یہ دنیا سے چلا گیا۔ یزید علیہ اللعن کی عمر 38 سال ہے اور 38 سال کی عمر میں یعنی کل یہ 14 ربیع الاول سن 64 ہجری کو یہ واصل جہنم ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی قبر کا کوئی نشان نہیں ہے اور بعض کے مطابق باب الصغیر میں اس کی قبر بنائی گئی، لیکن قبر کا کوئی نشان اس وقت موجود نہیں ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ یزید کی قبر
کہاں ہے؟ اور بعض شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی تحقیق کے مطابق یہ ایک رات اپنے شراب میں مشغول ہوا اور محفل سرود و شراب چلی، اور صبح جب نمودار ہوئی تو یہ مر چکا تھا اور یہ ختم ہو چکا تھا، اس کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ یزید کے تعلق سے بہت سی بیانات پائے جاتے ہیں اور بڑا اختلاف ہے کہ یہ مرا ہے تو کیسے مرا ہے۔ البتہ کچھ چیزیں جو سامنے آئی تھی یا نچوڑ کے طور پر ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کر دی۔ کل کی تاریخ یعنی 14 ربیع الاول سن 64 ہجری ہی وہ تاریخ ہے کہ جس میں یزید واصل جہنم ہوا تھا۔ تو اہل ایمان کو اور مومنین اس روز جشن مناتے ہیں، جشن منانا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی ایک عظیم خوشی کی تاریخ ہے۔ ہم آپ سب کو یزید کے مرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی خیال رہے کہ یزید کی حمایت کرنے والے اگر حمایت کرتے ہیں تو کم سے کم انہیں یزید کے کالے کارناموں پر غور کرنا چاہیے کہ یزید کے 3 سالہ دور حکومت کل ملا کے 3 سال 9 مہینے اس کی حکومت رہی ہے، اور اس 3 سال حکومت کے اندر اس کے جو کارنامے ہیں وہ تاریخ نہیں بھول سکتی۔ پہلا سب سے بڑا کارنامہ تو قتل سید الشہداء، فرزند رسول، فرزند فاطمہ زہرا، فرزند امیر المومنین حضرت امام حسین علیہ السلام کا شہید کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام 3 روز کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے، اور یزید کے سامنے جب سر لے جایا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کا تو یہ عالم طرب میں تھا اور جشن منا رہا تھا۔ ظاہر ہے نوارث رسول کے قاتل کو کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن پسند نہیں کرے گا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل پر ہمیشہ لعنت کرے گا۔ اس کا دوسرا سیاہ کارنامہ یہ ہے کہ اس نے مدینہ منورہ کو تاراج کیا اور مسجد نبوی میں گھوڑے بنوائے، اور 3 روز تک مدینہ مباح رہا اور مدینہ کو حلال کر دیا گیا تھا، اور سینکڑوں اصحاب کی بیٹیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بازار گرم رہا، اور جس سے سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں وہ بچے پیدا ہوئے کہ جن کو اپنے باپ کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ بھی بڑا عجیب کارنامہ ہے اس بدبخت یزید کا۔ آپ سوچیں کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور مدینے کو 3 روز کے لیے یزیدی لشکر پر مباح اور حلال کر دیا گیا تھا۔ تیسرا بدبختانہ اقدام اس کا خانہ کعبہ پر حملہ کرنا ہے، جو اسی ربیع الاول میں 3 ربیع الاول کو خانہ کعبہ پر، بعض نے 5 بعض نے 3 لکھا ہے کہ خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اور خانہ کعبہ پر منجنیق کے ذریعے آگ پھینکی گئی، جس سے خانہ کعبہ کے پردے جلے اور دیوار خانہ کعبہ ٹوٹی۔ اور یہ وہ کارنامے ہیں جس کو بہرحال سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد کوئی مسلمان یزید کی حمایت نہیں کر سکتا۔ یزید لعنتی ہے، کل کی تاریخ میں وہ واصل جہنم ہو گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ سب ظلم کرنے والوں کو ان قریب یہ معلوم ہو جائے گا کہ انقلاب کس طرح سے پلٹ رہا ہے۔ ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام پر کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے، پامالے سمے اسپاں ہو گئی، تو یزید کی لاش بھی بکھر گئی میدان کے اندر۔ صرف ایک پاؤں تھا جو رکاب میں الجھا ہوا تھا، جس سے پہچانا گیا کہ وہ یزید کا گھوڑا ہے اور یہ یزید ہی کا پاؤں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔